حاضرین و سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے آیت نمبر 55 سے لے کر 57 تک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح اللہ رب العزت نے ان سے پہلے خلافت عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کرے گا وہ کہ جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ الذی ارتضی لہم، کہ جس پر وہ خوش ہے، اس طرح سے وہ ان کے دین کو مضبوط کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی خوف کی جگہ اللہ ان کو امن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تمہارا کام یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر کسی نے اس کے بعد ایسا کفر کیا تو وہ بد کردار لوگوں میں ہوگا۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، مگر یہ مت سمجھو یا یہ گمان نہ کرو کہ معجزین فی الارض، یہ کافر لوگ جو ہیں بے بس کر دیں گے ہمیں، ایسا نہیں۔ ومأواہم النار، آپ پریشان نہیں ہو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی، اللہ تمہیں مضبوط کرے گا، تمہارے دین کو مضبوط کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس مضمون کا رخ پھیر دیا ہے اسی سلسلے کی طرف۔ جب سورت شروع ہوئی تھی تو اس کے 4 رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو۔ یہ اس وقت ذکر اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب اسی کی ہی طرف اللہ رب العزت آ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اے ایمان والو، کہ اب تم جو اہل خانہ ہیں، گھر والے وہ جو ہیں، وہ جب وہ آنا چاہیں گھر میں تو وہ بھی ایک دوسرے کی اجازت لیں، سبحان اللہ۔ وہ بھی اجازت لیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے اہل خانہ کے اگر کوئی باہر سے آئے تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم اجازت لے کر اندر جاؤ۔ اب جو گھر کے اہل خانہ ہیں، اب ان کے لیے بھی قانون پیش کیا جا رہا ہے، گھر والوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جی، کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، اے ایمان والو طلب کیا کرو اجازت، اذن طلب کیا کرو اجازت، کہ الذین ملکت ایمانکم، کہ جو اہل خانہ ہے وہ اجازت طلب کیا کریں تم سے۔ سبحان اللہ۔ کون اجازت طلب کیا کریں؟ فرمایا ملکت ایمانکم، جو تمہارے ایمان، ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہیں، وہ اجازت طلب کیا کریں، وہ اجازت طلب کر کے پھر اندر آئے۔ اصل میں اس وقت مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ گھر کے اندر جو خادمین لوگ ہوتے تھے، جو کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ بلا اجازت اسی طرح گھروں کے اندر آتے جاتے رہتے تھے۔ جیسے آج کل بھی جو گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، کہ وہ جو بھی بات ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو گھر کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو وہ ان کے لیے اب یہ بات کہی جا رہی ہے سبحان اللہ۔ کہ وہ ڈسٹربنس ہو رہی تھی کہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا ذرا ذہن ختم ہو رہا تھا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ شان نزول اس آیہ کریمہ کا سن لیں
تو پھر تھوڑی سی بات ہماری سمجھ میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ خزائن العرفان میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ عمر فاروق کو بلا کر لاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب وہ گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کا وقت تھا، تو گھر میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو وہ غلام تھا، وہ آیا اور دروازہ کھولا اور اسی طرح بغیر اجازت کے سیدھا ان کے پاس چلا گیا اور جا کر میں پیغام دیا۔ اس وقت آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ایسے خادموں کے بارے میں کوئی قانون ہونا چاہیے سبحان کہ یہ اللہ۔ اجازت لے کر گھروں میں آیا کریں، ماشاء اللہ۔ کیونکہ اس وقت ہم اس حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس وقت طبیعت ناپسند کرتی ہے کہ کوئی اس طرح بغیر اجازت کے اندر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اس وقت پھر اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کا نزول فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یا ایک اور آتی ہے جگہ کہ تفسیر بغوی میں یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اس وقت حضرت سیدہ اسماء بنت مرثد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جو تھی وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور غلام جو تھے وہ اس وقت میں آیا جس وقت میں آپ ناپسند کرتی تھی کہ کوئی اس وقت میرے پاس کوئی آئے۔ وہ آیا اور اس نے اپنا کو پیغام دیا جو کہنا چاہتا تھا۔ اس وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسا قانون ہو چاہیے کہ یہ جو خادمین اور غلام اسی طرح بغیر اجازت کے اندر آ جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے کہ یہ اجازت لے کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کا نزول فرما دیا سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان ان سے، آمنو لیستأذنکم الذین، یہ لام امر ہے، یستأذن، استأذن یستأذن استئذان، اجازت مانگنا، اجازت طلب کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی سے یہ مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غیب ہے، چاہیے کہ اجازت لیں، کم تم سے، یعنی جو اہل خانہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں چاہیے کہ تم سے وہ اجازت لیں، الذین، وہ لوگ اجازت لیں، ملاکت، ملکن سے ہے، ملاکت جو تمہارے کنٹرول میں ہے، ایمانکم، ایمان یمین کی جمع ہے، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے غلام ہیں وہ تم سے اجازت طلب کریں، سبحان اللہ۔ والذین، اور وہ لوگ اجازت بھی طلب کریں کہ لم یبلغ الحلم، لم جو ہے یہ حرف نفی ہے اور یبلغ یہ یبلغو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یبلغو کہ وہ لوگ جب پہنچ جائیں بلوغت کو، تو یہاں لم یبلغو جو ابھی نہ پہنچے ہوئے ہوں بلوغت کو، جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں مگر وہ اس ایج پر پہنچ چکے ہوں، مثلا 12 سال کا ہوتا ہے بچہ یا 13 سال کا بالغ میچور ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ 11 سال کا ہوا ہے، تو اس سٹیج میں اگر ہے، بالغ نہ ہوا ہو مگر لگتا ہو کہ یہ قریب ہے، لم یبلغ الحلم، تو یہ لوگ بھی جب آئیں گھروں کے اندر تو یہ اجازت لیں، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ منکم، تم سے، کب اجازت لیں؟ فرمایا ثلاث مرات، یعنی فی ثلاثت اوقات، 3 وقتوں میں، ان میں درمیان جب بھی یہ آئیں، ان اوقات میں یہ اجازت طلب کریں، سبحان اللہ۔ ان اوقات کے علاوہ اگر آئیں تو پھر بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، مگر ان 3 اوقات میں یہ گھر میں رہنے والے بچے، جوان اور یہ خادمین، یہ جو ہیں یہ بھی اجازت لیں اپنے گھر والوں سے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو ثلاث مرات، 3 مرتبہ، یعنی کہ فی ثلاثت اوقات، 3 اوقات میں یہ اجازت لیں۔ کون سے ہیں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، سبحان اللہ۔ نمبر 2 وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور تیسرا ومن بعد صلاۃ العشاء، سبحان یہ اللہ۔ 3 چیزیں ماشاء بیان اللہ۔ کی۔ ماشاء اللہ۔ ایک یہ ہے کہ صلاۃ فجر سے پہلے، ایک یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ان ٹائموں کو نمازوں کے اوقات کے ساتھ بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے دوپہر کو، صبح کو، شام کو، مگر اللہ نے ان کو نمازوں کے ساتھ منتشر کیا ہے۔
ہے جی کہ نماز فجر سے پہلے کہ لوگ ریلیکس ہوتے ہیں گھروں میں، ہاں جی بستروں میں لیٹے ہوتے ہیں، اور وحین تدعون ثیابکم، اور جب کہ ظہر کے وقت تدعون ثیابکم اپنے کپڑوں کو اتارے ہوتے ہیں، تدعون وضع سے اتارنا، اور ثیابکم ثوبن کی جمع ہے کپڑا، اور ثیاب اس کی جمع ہے۔ ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارے ہوئے ہو تم لوگوں نے، چونکہ وہ دوپہر کے وقت سوتے تھے تو اس وقت وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اس وقت بھی جب وہ آئیں تو وہ تم سے اجازت طلب کریں۔ وَمِن بَعْدِ ظہیرہ کہتے ہیں، یہ قرآن نے کہا من الظہیرہ، ظہر کے وقت مراد ظہیرہ کہتے ہیں کہ جب دوپہر کے وقت سخت گرمی ہوتی ہے، دوپہر کے وقت اس گرمی کے وقت کو دوپہر کو اس کو کہتے ہیں ظہیرہ، ظا ہا یا اور را اور آخر میں ہا، ظہیرہ، تو ظہیرہ اس وقت، تو اس کو یہ بات اللہ نے بیان فرمائی اس وقت۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتارے ہوتے ہیں یا وہ کپڑے اس وقت ننگا ہونا مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کپڑے اتارے ہوتے ہیں یعنی کہ ننگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ تنہائی کے اندر ننگا ہونا یہ بھی شرعاً منع ہے۔ سبحان اللہ، جی یہ نہیں کہ بندہ تنہائی کے اندر ہے تو وہ کپڑے اتار کر بیٹھ جائے، تو تنہائی کے اندر بھی اور اس کا بالکل ننگا ہونا بلا ضرورت کے، یہ ساتھ کہتے بلا ضرورت کے یہ منع ہے۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ سے شرم کرو اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی شرم کرو، تو ایسا نہ کرو، یہ سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت چونکہ وہ لوگ گھروں والے جو ہوتے تھے وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوتے تھے، ان کو اتنا خیال نہیں ہوتا تھا اپنے سطر کا، بیٹھے ہیں چادر ادھر ادھر ہوئی ہے، بعض لیڈیز ہیں انہوں نے سر سے دوپٹے اترے ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو روکا گیا ہے کہ یہ تینوں آدمی جو ہے، یہ دو آدمی، ایک غلام اور وہ بچے جو میچور ہونے والے ہوں عمر کے، ان کے لیے بھی ہے کہ جب رہتے گھروں میں بھی ہیں، مگر ان تین اوقات میں اگر انہوں نے جانا ہو ان کے پاس تو وہ بھی اجازت لے کر جائیں۔ سبحان اللہ، تو فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ ہیں تین پردے کے اوقات، سبحان اللہ، یہ ہے تین پردے کے اوقات، یعنی کہ اس کی عبارت یوں جو تقریر کلام ہے وہ ہے ہیا اوقات و ثلاث عورات، سبحان اللہ، ہیا اوقات و ثلاث عورات، یہ تین پردے کے اوقات ہیں، سبحان ان کے اندر ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اجازت لے کر جائیں۔ اللہ، لیس علیکم ولا علیہم جناح، اگر یہ کرتے ہیں اجازت لے کر جاتے ہیں اور باقی ٹائموں کے اندر بغیر اجازت کے بھی چلے جاتے ہیں تو فرمایا لیس علیکم جناح، نہ تم پر کوئی گناہ ہے، ولا علیہم اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ سبحان اللہ، لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ ان پر کن پر گناہ نہیں ہے؟ یعنی الممالیک، جو تمہارے غلام ہیں، اور والصبیان، اور تمہارے جو بچے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس بات کا گناہ نہیں ہے؟ اس بات کا گناہ نہیں ہے کہ ان کا بغیر اجازت کے داخل ہونا وہ چونکہ وہ اوقات کے علاوہ ہے، تین اوقات کے علاوہ ہے، اگر ان اوقات میں چلے جاتے ہیں تو پھر لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہ تم پر کوئی اوقات میں گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ اب اندازہ کریں کہ قرآن نے چھوٹی چھوٹی سی بات کو کیسے پردے کی طرف لے جا رہا ہے ہمیں، اور آج ہم کتنی پردے کا کیا شکار ہیں ہم لوگ، یعنی پہلے وہ بیان فرمایا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اب جو گھر میں خود رہ رہے ہیں بچے جن کا ہر روز آنا جانا ہے، اب ان کے بارے میں اللہ ان پر پابندی لگا رہا ہے، اور وہ بھی ان کے لیے مخصوص کر دیا کہ ان تین اوقات میں تم نہیں جا سکتے۔ فرمایا اس لیے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ جب یہ تین اوقات کے علاوہ جب یہ جائیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ طوافون جمع ہے طوافن کی، اور طوافون یہ توفن سے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ چکر لگانے والا۔ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں نا طواف کر رہا ہے، طواف کا مطلب چکر لگانا، اور طواف اسی سے
بہت زیادہ چکر لگانے والا، بہت زیادہ چکر لگانے والا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو نا طواف ہے تو بھی یہ چکر لگا رہا ہے، جب طواف کہہ دیا تو اب اس کو کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ۔ اب فرمایا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، چونکہ وہ کثرت کے ساتھ ان کا آنا جانا رہتا ہے تمہارے پاس، اس لیے اب وہ اگر ان اوقات کے علاوہ جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ وہ کثرت کے ساتھ تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو اب اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم نے جو تمہیں بات کی ہے وہ 3 اوقات کی ہے، اس کے اندر آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ حکم استحبابی ہے، گھر والے خود دیکھ سکتے ہیں اس بچوں کے لیے کہ کیا ان کے لیے سختی کرنا ضروری ہے، وہ اس حالت میں ہیں کہ ان کو روکا جائے، تو پھر گھر والوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھ کر فیصلہ کرے، مگر جو بڑے خادمین ہیں، غلام ہیں، ان کے لیے فیصلہ وہ پکا ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ تو فرمایا یہ کذالک یبین اللہ، ایسے ہی اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، یبین بینا یبین تبیین، کسی چیز کو صاف صاف بیان کرنا، کسی چیز کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک، ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ باتیں تمہیں کتنی کھول کے بیان کی ہیں کہ پردے کے متعلق یہ آ سکتے ہیں، یہ نہیں آ سکتے، ان 3 اوقات میں ان کو پوچھنا چاہیے، اس کے علاوہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، ہم تمہیں کتنی چیزیں سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہم اسی طرح کرتے ہیں، ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں ہر چیز کو کھول کھول کر، جیسے ہم نے یہ کھول کر، کیونکہ جب کاف آتا ہے ایسے ہی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جس کے ساتھ ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ ہم اسے کہیں کہ تم بہت شیر کی طرح بہادر ہو، اب شیر کہاں ہے تو بہادری کا پتہ چلتا ہے نا، اس کے پیچھے تشبیہ دینے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ وہ شیر کی تشبیہ دے رہے ہیں۔ ایسے جب یہ کہتے ایسے ہی اللہ بیان کرتا، وہ ایسے کیسے ہی، تو یہ بیان کیا جیسے ہم نے یہ پیچھے ہر چیز کھول کھول کر بیان کی ہے نا، ایسے ہی اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام کو۔ لَکُمُ الآیات، آیتن کی جمع آیات، نشانیاں، مراد احکام، ایسے ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ واللہ علیم حکیم، تمہیں تو علم نہیں ہے کسی چیز کا، اللہ کو علم ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس لیے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔